تو وضو کے فرائض اور واجبات آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں۔ وضو کے 6 فرائض ہیں، وضو کے 6 فرائض۔ اللہ تعالیٰ نے کتنے اعضاء کو دھلنے کا حکم دیا ہے؟ 4 اعضاء کو۔ تو یہ 4 فرائض یہ ہو گئے، ان میں 2 اور ایڈ کر لیں گے تاکہ سمجھنے میں آسانی ہوگی، پہلے آپ سن لیں۔ اس لیے میں نے بتا دیا کہ قرآن کو ذہن میں رکھیں گے تو یہ فرائض کو سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ وضو کے فرائض میں پہلے نمبر پر ہے پورے چہرے کو دھلنا۔ اس کی کیا دلیل ہے؟ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو کیا کرو؟ چہرہ دھلو، اپنے چہرے کو دھلو۔ چہرہ دھلنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، اس لیے اپنے چہرے کو دھلیں گے اور پورے چہرے کو دھلیں گے۔ آج آپ کو پورا چہرہ بتاتے ہیں، چونکہ وضو کرتے ہیں 5 وقت وضو کرنا ہے، اس کے علاوہ بھی جب بھی نماز پڑھنا ہو وضو کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، وضو ہمیشہ اور بار بار کرتے ہیں، تو اس لیے اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ چہرہ کسے کہتے ہیں اور وضو کرتے ہوئے کتنے حصے کو دھلنا چاہیے؟ چہرہ ہے جو ہمارے سامنے دکھتا ہے، نظر آ رہا ہے، فیس ٹو فیس، پیچھے والا نہیں۔ ہمارے آپ جو ہمیں دیکھ رہے ہیں یا میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، سامنا جو ہو رہا ہے اس کو چہرہ بولتے ہیں۔ اس کا ایریا کیا ہے؟ لمبائی میں جہاں سے بال اگ رہا ہے، سر کا بال اگ رہا ہے، وہاں سے لے کر یہ جو تھوڑی ہے، تھوڑی کے نیچے تک، آخری حصے تک، یہ لمبائی کا حصہ چہرے کا۔ اور چوڑائی میں کان سے کان تک، کان سے کان تک جب وضو کریں گے تو یہ جو چہرہ ایریا آپ کو بتایا، یہ ایریا دھلنا پڑے گا۔ بعض لوگ جلد بازی میں وضو کرتے ایسے پانی مار دے، ایسے مار دیا، وہ صحیح سے نہیں مارتے ہیں، جبکہ پیشانی کا جو اوپری حصہ ہے یہاں تک پانی پہنچانا ضروری ہے، پیشانی کے اوپری حصے تک۔ اور چہرہ دھلتے ہوئے کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا چہرے ہی میں داخل ہے۔ کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا چہرے میں داخل ہے، کیونکہ ناک اور منہ یہ چہرے کا حصہ ہے، اس لیے جب تک ناک میں پانی نہیں ڈالیں گے یا کلی نہیں کریں گے آپ کا وضو درست نہیں ہوگا۔ صرف چہرہ دھلنا کافی نہیں ہے، ناک اور جو ہے منہ میں کلی کرنا بھی ضروری ہے۔ آج کل آپ نے دیکھا ہوگا خاص طور سے حج کے مہینوں میں یا عام دنوں میں بھی ایک شارٹ کٹ وضو آیا ہے، کچھ مولوی اس کو جو ہے پروموٹ کر رہے ہیں اور اپنے گھر میں وہ سامان بیچ بھی رہے ہیں۔ وہ کیا کرتے ہیں، ایک اسپرے ٹائپ کی چیز ہوتی ہے، پانی والا اسپرے والا بوتل ساتھ میں رکھا ہوا ہوتا ہے، اور بتاتے ہیں کہ اسپرے سے اپنے چہرے پر پانی مار لو، اسپرے سے ہاتھ پر پانی مار لو، اور جو ہے کلی کرنے کی یا ناک میں پانی ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حالانکہ ناک میں پانی نہیں ڈالتے ہیں یا کلی نہیں کرتے ہیں تو آپ کا وضو نہیں ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ترغیب دی ہے کہ جو روزہ دار نہ ہو وہ جو ہے ناک میں پانی زیادہ چڑھائے، وہ بالغ فی الاستنشاق، کہ تم ناک میں پانی چڑھانے میں مبالغہ کرو۔ تو ناک میں پانی چڑھانا ہو یا کلی کرنا ہو یہ چہرے میں داخل ہے اور یہ واجب ہے، اگر یہ نہیں کرتے ہیں تو آپ کا وضو نہیں ہوگا۔ تو اسپرے والی بوتل سے وضو نہیں ہوتا ہے، کیونکہ اعضاء بھی مل کر کے دھل کے بڑھیا سے وضو کرنا ہوتا ہے، پیر بھی دھلنا ہوتا ہے، کلی بھی کرنا ہے، ناک میں پانی بھی ڈالنا ہے۔ جب تک وضو صحیح نہ ہو تب تک آپ کا جو ہے آپ کی عبادت بھی صحیح نہیں ہوگی۔ تو پہلا فرض آپ کو بتایا کہ پورے چہرے کو دھلنا ہے۔ دوسرا فرض ہے دونوں ہاتھوں کو کہنی سمیت دھلنا، دونوں ہاتھ کو کہنی سمیت دھلنا۔ اس کی کیا دلیل ہے؟ اسی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، اپنے ہاتھ کو کہنی سمیت دھو لو۔ جب ہاتھ دھلیں گے تو کہنی سمیت دھولیں گے۔ عام طور سے دیکھتے ہیں جب ٹھنڈی کا مہینہ ہو اور جب جیکٹ وغیرہ لگائے رہتے ہیں، ٹائٹ لباس ہوتا ہے، تو تھوڑا سا آدمی اوپر کرتا ہے، یہاں تک دھل لیتا ہے، باقی جہاں تک دھلنا چاہیے اس حصے تک پانی نہیں پہنچاتا ہے۔ ایسی صورت میں وضو نہیں ہوگا۔ ہاتھ جو ہے کہنی سمیت دھولنا ہے، کہنی کو بھی ٹچ کرنا ہے اور یہاں تک پورا جو ہے ہاتھ دھلنا ہے، دونوں کہنی کو دھلنا ہے، دونوں ہاتھ کو کہنی سمیت دھلنا ہے۔ یہاں پر ایک اور مسئلہ سمجھ لیں، مسئلہ یہ سمجھ لیں کہ جب آپ وضو کرتے ہیں، وضو کرتے ہوئے شروع میں آپ ہاتھ کلائی تک دھلتے ہیں، 3 مرتبہ دھلتے ہیں نا، یہ محض سنت ہے۔ یہ کیا ہے؟ صرف سنت۔ چھوڑ دیتے ہیں تب بھی آپ کا وضو درست ہو جائے گا، لیکن جب ہاتھ دھل رہے ہوتے ہیں، چہرہ دھلنے کے بعد جب آپ دوسرا فرض پورا کرتے ہیں، ہاتھ دھلتے ہیں، تو وہ ہاتھ دھلیں گے یہاں سے ناخن سے لے کر کہنی سمیت تک دھلیں گے۔ شاید آپ نے نہیں سنا ہوگا اس سے پہلے، جب آپ ہاتھ دھلتے ہیں تو یہیں سے دھلتے ہیں، ایسے ہے نا، ایسا ہی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا پورا ہاتھ دھلو اور کہنی سمیت دھلو۔ تو جب ہاتھ دھل رہے ہوتے ہیں چہرہ کے بعد، اب یہ دھلنا یہ واجب اور فرض ہے۔ پہلے جو آپ شروع میں 3 مرتبہ دھلے ہیں،
یہ سنت میں سے، یہ بھی دھلنا چاہیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے دھلا ہے۔ لیکن جب آپ ہاتھ دھل رہے ہوتے ہیں اس ٹائم بھی ضروری ہے کہ آپ ناخن سے لے کر یہ کہنے سمیت 3 مرتبہ ہاتھ دھلیں۔ اس لیے یہ چیزیں، یہ مسائل جاننا آدمی کے لیے ضروری ہے۔ انجانے میں بہت سا کام کر رہے ہوتے ہیں، آپ کو اس چیز کا پتہ نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ دونوں ہاتھوں کو کہنے سمیت آپ دھلیں گے اور رگڑ کر دھلیں گے، اچھے سے دھلیں گے۔ تیسرا فرض ہے وضو کے اندر پورے سر کا مسح کریں گے، پورے سر کا۔ ہاتھ پہ پانی لے کر کے چھوڑ دیں گے، ہاتھ گیلا کر لیں گے، تر ہاتھ جہاں سے بال شروع ہو رہا ہے، چہرے میں بال شروع ہونے تک آپ نے دھل لیا تھا، اب اوپر والا باقی ہے، تو جہاں سے بال اگ رہا ہے وہاں سے تر ہاتھ پیچھے گدی تک لے جائیں گے، آخری حصے تک جہاں تک بال اگ رہا ہے۔ ایسے نہیں یہاں تھوڑا آگے گئے، پیچھے لے کے گئے، پھر چھوڑ دیا آگے لا کر کے، نہیں، وہ لے کر کے نیچے تک وہاں تک لے کے جائیں گے جہاں تک بال نکل رہا ہے، گدی اسے کہتے ہیں، گدی تک، گدی کے آخری حصے تک ہاتھ کو لے کے جانا ہے۔ پھر اس کے بعد انگلی سے کان کے اندرونی حصے کا مسح کریں گے اور انگوٹھے سے کان کے باہری حصے کا مسح کریں گے، یعنی سر کا بھی مسح کرنا ہے اور پورے سر کا مسح کرنا ہے اور کان کا بھی مسح کرنا ہے۔ کان کا مسح اس لیے کرنا ہے کہ کان سر میں داخل ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا نا سر کا مسح کرو، تو سر کا مسح کرنا ہی یہ اس بات پر دلیل ہے کہ کان کا بھی مسح کریں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے الاذنان من الراس، یہ دونوں کان سر کا حصہ ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ کان سر کا حصہ ہے تو سر کا بھی مسح کریں گے، کان کا بھی مسح کریں گے، اور کان کا مسح کرنے کا عملی جو ہے ثبوت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور صحابہ کرام سے موجود ہے، تو کان کا بھی ہم مسح کریں گے۔ بہت سے لوگ مسح میں پورے سر کا مسح نہیں کرتے ہیں، کچھ بال ٹچ کر لیتے ہیں یا تھوڑا بہت مسح کرتے ہیں، اور کچھ لوگ جو ہے مسح کرتے ہوئے گردن کا بھی مسح کرتے ہیں، جبکہ گردن کا مسح کرنا حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے سر کا مسح کرو اور پورے سر کا مسح کرنا ہے، صرف سر کا اور کان کا مسح کرنا ہے، گردن کا مسح نہیں کرنا ہے۔ اس سلسلے میں ائمہ ثلاثہ سے یہی منقول ہے، ائمہ ثلاثہ سے گردن کا مسح کرنا ثابت نہیں۔ ائمہ ثلاثہ میں امام مالک، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل، ان تینوں کے یہاں گردن کا مسح ثابت نہیں، امام حنیفہ کے یہاں گردن کا مسح ہے۔ البتہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ اس عمل کو بدعت قرار دیتے ہیں، کیونکہ اس کا ثبوت نہیں ہے کسی بھی حدیث میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یا صحابہ کرام سے صحیح حدیث میں اس کا ثبوت نہیں ملتا ہے کہ گردن کا مسح کیا جائے گا، صرف سر کا مسح کیا جائے گا، اس میں کان بھی داخل ہے۔ تو یہ تیسرا فرض آپ کو بتایا وضو کا، تیسرا فرض، جیسے اللہ تعالیٰ نے 4 فرائض قرآن میں بیان کیے، تیسرا فرض میں نے بتا دیا، اور چوتھا فرض جو آخری فرض قرآن نے بیان کیا ہے وہ ہے پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھلنا، ٹخنوں تک دھلنا، دونوں پیر کو ٹخنوں تک دھلنا۔ اس کی کیا دلیل ہے؟ اللہ کا فرمان ہے وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، اور اپنے پیر کو دھلو ٹخنوں سمیت، تو جو ٹخنا ہے اس سمیت پیر کو ہمیں دھلنا چاہیے۔ یہ وضو کے 4 فرائض قرآن میں مذکور ہیں، 4 کی دلیل قرآن میں موجود ہے۔ وضو میں ایک پانچویں جو ہے چیز ہے، 5واں فرض ہے، وہ ہے ترتیب سے دھلنا، یعنی جیسے اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، اللہ کے رسول نے بیان کیا ہے، اسی ترتیب سے اعضائے وضو کو دھلیں گے، اسی ترتیب سے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے کہا کہ چہرہ دھلو، چہرہ دھلیں گے، پھر کہا کہ ہاتھ دھلو تو ہاتھ دھلیں گے، پھر کہا کہ سر کا مسح کرو، سر کا مسح کریں گے، پھر پیر دھلنے کے لیے کہا تو پیر دھلیں گے۔ تو یہ جو ترتیب اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے اسی ترتیب سے ہم وضو کریں گے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی ترتیب سے وضو کیا کرتے تھے۔ جیسے کہ ایک حدیث کا حوالہ دیتا ہوں، صحیح مسلم کی حدیث ہے 235 نمبر کی، ایک صحابی ہیں عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ دوسروں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا طریقہ بتا رہے ہیں کہ اس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرتے تھے، اس میں اسی ترتیب سے جسے قرآن میں آیا ہے، اور جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرتے تھے اس طریقے سے وضو کر کے انہوں نے بیان کیا ہے اور بتایا ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کرنے کا طریقہ ہے۔ تو 5واں واجب کیا بتایا آپ کو؟ ترتیب۔ وضو میں ترتیب کا ہونا ضروری ہے۔ کوئی الٹ پلٹ کر کے وضو کرتا ہے، بغیر ترتیب کے وضو کرتا ہے، اعضائے وضو دھلتا ہے، تو اس کا وضو نہیں ہوگا۔ یہ 5ویں چیز تھی۔ اور 6واں واجب ہے موالات۔ موالات ابھی آپ کو بتایا تھا، وضو کے شرائط میں موالات کا مطلب کیا ہے؟ پے در پہ وضو کرنا۔ وضو کر رہے ہیں، اعضائے وضو دھل رہے ہیں، پے در پہ اس میں لیٹ نہیں کرنا، وقفہ نہیں کرنا۔ ایک حصے کو دھلا آپ نے، پھر دوسرے حصے کو فوراً دھلیں گے، تیسرے حصے کو فوراً دھلیں گے، تو اس کو موالات کہتے ہیں، پے در پہ اعضائے وضو کو دھلنا۔
اب اس کی دلیل کیا، میں دلیل کے ساتھ بتا رہا ہوں، ترتیب کی بھی دلیل دے دی اور موالات کی دلیل دے رہا ہوں۔ ایک حدیث ہے ابو داؤد کے اندر ہے، 175 نمبر کی حدیث ہے، جسے شیخ البانی نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا۔ خالد بن معدان، یہ تابعی ہیں، خالد بن معدان، یہ کسی صحابی کے واسطے سے بیان کر رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو، ایک شخص کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، جبکہ اس کے پاؤں کی پیٹھ پر 1 درہم کے برابر جگہ تھی، یعنی وہ آدمی نماز کی حالت میں نماز پڑھ رہا تھا، اس کے پیر پر دیکھا کہ 1 درہم کے برابر جگہ خشک تھی، یعنی وہاں پر پانی نہیں پہنچا تھا۔ تو آپ نے اس کو حکم دیا کہ جاؤ دوبارہ وضو کرو، جاؤ دوبارہ وضو کرو۔ کس لیے حکم دیا؟ اس لیے کہ پیر پر تھوڑا سا حصہ پانی نہیں پہنچا تھا، خشک رہ گیا تھا، تو تھوڑا حصہ خشک رہنے کی وجہ سے وضو نہیں مانا جائے گا، دوبارہ وضو کرنے کا حکم دیا گیا۔ اس حدیث سے ہم دلیل پکڑ رہے ہیں اس بات کے لیے کہ اگر صرف وہی دھلنا کافی ہو جاتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ وضو کرنے کا حکم نہیں دیتے، بولتے جاؤ تم پیر دھل لو، تمہارے لیے کافی ہے۔ لیکن آپ نے صرف پیر دھلنے کے لیے نہیں کہا، آپ نے کیا کہا؟ دوبارہ وضو دہراؤ۔ تو اس میں اہل علم نے مسئلہ بیان کیا ہے کہ اگر آپ وضو کر رہے ہیں، وضو کرتے ہوئے جیسے ہاتھ دھلا ہم نے اور تھوڑا سا حصہ خشک رہ گیا، پھر اس کے بعد سر کا مسح کر رہے، بعد میں دیکھ رہے ہیں تھوڑا سا حصہ خشک رہ گیا، اگر اسی وقت ہم نے دیکھ لیا، اسی وقت اگر دھل لیتے ہیں تو کوئی حرج نہیں، لیکن ٹائم ہو جائے، تاخیر ہو جائے، وقفہ ہو جائے، یا ایک حصہ تب تک خشک ہو جائے اور بعد میں پتہ چلے کہ یہ حصہ پر پانی نہیں پہنچا ہے، تو از سر نو پھر سے وضو کرنا پڑے گا۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کوئی آدمی جراب لگائے ہوتا ہے، وضو کر لیا لیکن جراب پر مسح کرنا بھول جاتا ہے، اس وقت اسے لگا کہ میں نے کر لیا، کچھ دیر کے بعد جو پتہ چلتا ہے میں نے جراب پہ تو مسح نہیں کیا تھا، اب وہ جراب پر مسح نہیں کرے گا، کیوں؟ تاخیر ہو گئی ہے۔ تاخیر ہونے کی وجہ سے عصر نو سے وضو بنانا پڑے گا، لیکن فوراً کچھ دیر کے بعد پتہ چل جائے جراب پر ہم نے مسح نہیں کیا ہے تو فوراً اگر مسح کر لیتا ہے تو اس کا وضو کاؤنٹ ہو جائے گا، شمار کیا جائے گا۔ تو وضو کے کتنے فرائض آپ کو بتائیں؟ 6 فرائض۔ 6 کو آپ کیسے یاد رکھیں گے؟ 6 کو آپ ایسے یاد رکھیں کہ 4 کو تو اللہ نے بیان کر دیا اکٹھے قرآن میں، اور 2 جو ہے ایک ترتیب ہے اور ایک موالات، ان 2 کو جوڑ کر کے 6 فرائض وضو میں ہوتے ہیں۔